Number 1. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یو ریممبر می آئی ول ریممبر یو. تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، ناقدری نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے یاد کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو خوشی میں یاد کرتا ہے، جب اسے پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ اسے یاد رکھتا ہے. اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے. لیکن جب ہمیں خوشی آتی ہے تو ہم اللہ کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. اسلامی احکامات سارے کے سارے ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تم اپنے رب کو پکارو تو فرمایا کہ میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جب اللہ سے نہیں مانگا جاتا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ میں تو بڑا قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کہ جو بھی دعا کرتا ہے میں تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو میرے بھائیو دعا کس طرح کریں؟ وضو کر کے دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کریں. یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ودود ہے. اللہ تعالیٰ کو ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کریں. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جس طرح 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ گریہ زاری کرتے ہوئے رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. جو ہم سجدے کرتے ہیں، سجدے میں اللہ تعالیٰ دعا کو بہت قبول کرتا ہے. قبولیت کی گھڑیاں کون کون سی ہیں؟ سجدے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. آپ عربی میں جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. فَقَامِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت اللہ کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اس وقت آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اذان کے دوران اللہ تعالیٰ دعا کو بہت قبول کرتا ہے. اذان ہو رہی ہے آپ دعا کریں. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ لا یرد الدعاء، دعا کو مسترد نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی آپ آواز کو سنو، اذان کو سنو، مرغ جب اذان دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس وقت فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. فَإِنَّهُ رَأَتْ مَا لَكَ، کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے. تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. تو میرے بھائیو جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پیار کرتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں، ہم سب دیکھ لیں ذرا، ہمیں کتنا وقت ہو چکا ہے کہ ہم نے گریہ زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کرو تو وہ دعا شروع کرتا ہے اللہم صلی علی محمد. او بھائیان اس طرح دعا نہیں کرتے. دعا کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھیں آپ. اس طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اس کے بعد آپ دعا کریں. اور جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمانوں پہ نہیں چڑھتی. اپنی دعا کے اندر درود ابراہیمی آپ ضرور پڑھیں، شروع میں بھی پڑھیں، آخر میں بھی پڑھیں، درمیان میں بھی پڑھیں. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا بہت ہی فائدہ ہے. جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا تو فرمایا کہ یا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں یا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرمائیں گے کہ یہ جو تو دنیا میں دعا کیا کرتا تھا نا، یہ تجھے آج اس کا صلہ مل رہا ہے. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے بچا لیتے ہیں. الدعاء مخ العبادہ، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے.
تو جب آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت جب آپ بیدار ہوں تو اس وقت آپ دعا کریں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کیا ہے کوئی شفا مانگنے والا، کیا ہے کوئی سائل جو مجھ سے سوال کرے فاوتیا تو میں اسے وہی عطا کر دوں۔ تو میرے بھائیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی جس طرح دعا کرنے کا، لیکن میرے بھائیوں ذہن میں بات رکھیں، اگر آپ کا رزق ہی حرام کا ہے نا اور آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، آپ بد اخلاق ہیں، آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ پہلے اپنے رزق کو حلال کرنا ہوگا۔ آدمی کا رزق حلال ہے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ آدمی کا اخلاق اچھا ہے، بیوی سے اخلاق اچھا ہے، ہمسایوں سے اخلاق اچھا ہے، جن کے ساتھ میل جول ہے ان سے اخلاق اچھا ہے، آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ سے اس کا یعنی بول چال نہیں ہے، سال ہو گیا وہ ماں سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا حق ہے اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ جب خوشی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم جناب تسبیح پکڑ لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو خوشی میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جب اس پر تنگ دستی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم